الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کے 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 88 سے آخر تک اور سورۃ الانفال کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جرائم اور اس کے برے انجام سے کیا ہے کہ ان کے جو بہت بڑے جرائم تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی، رہزنی کیا کرتے تھے اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ اپنے نبی کے دعوت کے نتیجے میں اپنے جرائم سے، برائیوں سے باز نہیں آئے تو پھر ایک سخت چنگاڑ کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں سخت ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کے حوالے سے اپنی سنت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو پہلے نصیحت فرماتا ہے، انبیاء کے ذریعے ان کے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کو چھوٹے عذاب سے، معمولی عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ تب بھی باز نہیں آئے تو پھر اچانک سخت عذاب سے ان کو دوچار کیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو ایک تسلی فرمائی ہے کہ اگر نافرمان لوگ ایمان لے آئے، دل سے ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ ان کے رزق میں تنگی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آخرت میں کامیابی تو ہوگی لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے حالات سے دوچار کرے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع سے 11ویں رکوع تک، یعنی اس پارے کے تیسرے رکوع سے 11ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا اور آل فرعون پر اللہ کا عذاب اور بنی اسرائیل کے جرائم کہ وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے، اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ انہوں نے جو اختلاف کیا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کا ذکر کیا ہے اور اس کی عالمگیریت کو بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے اور آخرت تک کے لیے ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، خاص کر تورات اور انجیل میں، اور جن کو یہود اور نصارہ بار بار پڑھتے ہیں لیکن اپنے تعصب کے نتیجے میں وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور حلال چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں قرار دی ہے اس کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے گزشتہ اپنے آپ پر سختیاں جو کی اور جو انہوں نے سخت احکامات اپنے اوپر اپنی طرف سے جو بنائے تو وہ بوجھ ان سے ہلکا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کامیاب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں دراصل وہ ایمان لانے والے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، رسول کی مدد کرنے والے اور اس کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ نور جو قرآن کے نتیجے میں اللہ نے اتارا ہے انسانیت کی فلاح کامیابی کے لیے، اس کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع سے 13ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جو عہد لیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا، عہد الست کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، وجود میں لانے سے پہلے جو ان کی روحوں سے اللہ نے عہد وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اقرار کا، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر
اس عالم کی مذمت فرمائی ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہ ہو اور جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے اور قیامت کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا حقیقی علم کہ وہ کب واقع ہوگا صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت اور قباحت کو بیان کیا ہے اور وہ جو باطل معبود ہے ان کی بے بسیوں کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ تو بذات خود بے بس ہے، وہ اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے کو کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تعریف اور ان کی تعریف بیان ہوئی ہے، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر آہستہ سے اور کچھ بلند آواز کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدری سورت ہے، 78 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع جہاد اور اس کی فضیلت ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مال غنیمت جب پہلی بار جنگ بدر میں مسلمانوں کو ملا تو اس حوالے سے پہلا حکم نازل ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اصل حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل بے چین لرز جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اہل ایمان سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے کہ ایک اہم حکم کہ جب میدان جنگ میں ظالموں سے، کافروں کے ساتھ جب سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا جائے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کیا جائے، اور راہ فرار اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، اور ہر حال میں چاہے جنگ ہو یا امن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور حقیقی زندگی کا ضامن ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی روحانی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا کہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے اچائی اور برائی میں فرق کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر میدان جنگ میں، جہاد میں ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہ ثابت قدمی دکھائے اور صبر کرے۔ اگر وہ صبر کریں گے تو پھر ہر حال میں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔